بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مائکروسافٹ ایکسل کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل کس کام آتا ہے. مائکروسافٹ ایکسل بنیادی طور پر ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام ہے اور یہ حساب کتاب کے کام آتا ہے. اس میں آپ جمع تفریق کے سوالوں سے لے کر پہاڑے، بجلی کے بل کی کیلکولیشن، اسکول کا رزلٹ، دکان کی آمدن خرچ کا حساب، گھر کا بجٹ، فیکٹری کا حساب کتاب اور غرض کے کسی بھی قسم کا حساب کتاب آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل کی جو شکل و صورت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں کون کون سی چیزیں اور ان کا کیا مقصد ہے. سب سے اوپر آپ کو ٹائٹل بار نظر آ رہی ہے. ٹائٹل بار کے اندر پروگرام کا نام مائکروسافٹ ایکسل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے آگے بک 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. مائکروسافٹ ایکسل کی فائل کو ورک بک کہا جاتا ہے، جس کی ایکسٹینشن XLS ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ جب مائکروسافٹ ایکسل کھولتے ہیں تو خود بخود بک 1، بک 2، بک 3 کے نام سے ایک ورک بک بن جاتی ہے. ہر ورک بک کے اندر شیٹس ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے کوئی رجسٹر لیں تو اس کے اندر شیٹس ہوتی ہیں، صفحے ہوتے ہیں. لیکن مائکروسافٹ ایکسل میں صفحوں کے اوپر لائنز لگا کے ان کے مختلف حصے بنائے گئے ہوتے ہیں. اس طرح عمودی لائنیں، ان کو کالمز کہا جاتا ہے اور افقی لائنیں، ان کو روز کہا جاتا ہے. کالمز اور روز کے ملنے سے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے خانے بنتے ہیں جنہیں سیلز کہا جاتا ہے. جس سیل پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے گرد یہ ایک گہرے رنگ کا چوکور نشان نظر آتا ہے، اسے سیل پوائنٹر کہا جاتا ہے. مائکروسافٹ ایکسل کی ورک بک میں شروع میں 3 ورک شیٹس ہوتی ہیں اور اس کی ورک شیٹ بہت بڑی ہوتی ہے. اس میں 65,536 روز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں روز کی تعداد نیچے کو بڑھتی چلی جا رہی ہے، 2500، 3000، 34، 35، 40، 5000. تو یہ اس طرح یہ 65,000 روز اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے کالمز کی تعداد بھی اس میں بہت زیادہ ہے، 255 کالمز اس کے اندر موجود ہیں. ہر رو کے ساتھ ایک نمبر لگا ہوا ہے، اس کو ہم رو کی ہیڈنگ کہتے ہیں. اسی طرح ہر کالم کے ساتھ ایک انگریزی کا حرف لگا ہوا ہے، اس کو ہم کالم ہیڈنگ کہتے ہیں. جب ہم کسی سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا ایڈریس اس جگہ آتا ہے جس کو نیم باکس کہا جاتا ہے. سیل کا ایڈریس اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ پہلے اس میں کالم کا نام لکھا جاتا ہے، جیسے اس کیس میں C یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے آگے رو کا نمبر لکھ دیا جاتا ہے، جیسے 9 یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے. تو اس طرح اس سیل کا ایڈریس C9 بنے گا. اگر ہم اس سیل کو سلیکٹ کریں تو یہ D کے اندر 11ویں رو پہ ہے، تو اس لیے اس کا ایڈریس D11 بنے گا. اسی طرح یہ B5 ہے، یہ F16 ہے. تو اس طرح ہم لوگ سیل کے ایڈریسز دیتے ہیں. پھر
عام ونڈوز کی طرح اس میں بھی ٹائٹل بار کے نیچے ایک مینیو بار ہے، مینیو بار کے نیچے اسٹینڈرڈ ٹول بار ہے، اور اس سے آگے یہ فارمیٹنگ ٹول بار ہے۔ ٹول بارز کے نیچے یہ اس طرف نیم باکس ہے، جبکہ یہاں پہ یہ ایک اور بار ہے جس کو ہم فارمولا بار کہتے ہیں۔ فارمولا بار کے نیچے ورک شیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ان بٹنوں کے ذریعے ہم لوگ ایک ورک شیٹ سے دوسری ورک شیٹ میں جا سکتے ہیں۔ اگر یہاں ورک شیٹس زیادہ ہوں، جیسا کہ ہم اپنی مرضی سے مزید ورک شیٹس بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ان ورک شیٹس کو ہم چاہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ نیچے اسٹیٹس بار میں مختلف معلومات آ رہی ہوتی ہیں، جیسے نم لاک آن ہے، اسکرول لاک آن ہے۔ داہنی طرف یہ ایک پینل ہے، نیو ورک بک کا پینل، جہاں سے ہم لوگ پہلے کھولے ہوئے ڈاکومنٹس بھی کھول سکتے ہیں، خالی ورک بک نئی بنا سکتے ہیں، کوئی پہلے سے بنائی ہوئی ورک بک جس کا نام یہاں پہ نہ آ رہا ہو وہ یہاں سے کلک کر کے براؤز کے ذریعے سے کھول سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کچھ بنی بنائی ورک بکس آتی ہیں، ان کو ہم ٹیمپلیٹس کہتے ہیں، وہ ہم یہاں سے کھول سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہو تو ہم انٹرنیٹ سے بھی کچھ ٹیمپلیٹس لے سکتے ہیں جو کہ ان کو کلک کرنے پر آتے ہیں۔ پھر یہ چیک باکس اگر ہم لوگ ٹک ختم کر دیں گے تو جب بھی ہم لوگ مائکروسافٹ ایکسل سٹارٹ کریں گے تو ہمیں یہ پینل نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہم اس کو چیک لگا دیں گے تو پھر جب مائکروسافٹ ایکسل چلے گا تو شروع میں ہی یہ پینل ہمیں نظر ادھر آئے گا۔ تو یہ ہے مائکروسافٹ ایکسل کا ایک اوور ویو۔ نیکسٹ ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔